الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث مبارکہ میں، لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، کہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ ایمان کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ امین ہوگا، امانت دار ہوگا۔ تو بسا اوقات جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب امین ہیں، ہم سب امانت دار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہو، کیونکہ امانت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز لا کر کے ہمارے پاس رکھے اور ہم اس کی حفاظت کریں اور جس طرح اس نے لا کر رکھی تھی اسی حالت پر اس کو واپس کر دیں تو یہ ہم نے امانت کی حفاظت کی۔ اور اگر اس چیز میں کچھ کمی بیشی کر دے یا اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کر لے، اگر پیسے رکھ کر گیا تو خرچ کر ڈالے تو یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ یہ تصور امانت کا ہمارے ذہن میں ہے کہ امانت اسے کہتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اور احکام الہی میں امانت کا تصور اس سے کہیں بڑا ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دراصل یہ پوری کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ کسی بازار سے خرید کر تو نہیں لائے، یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے اور یہ جو جسم ہے، یہ جو اعضاء ہیں، یہ ہم کہیں کسی بازار سے خرید کر تو نہیں لائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں اور امانت ہے۔ تو اس کی طرف ہمارا عموماً ذہن و خیال نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ یہ جو امانت ہے زندگی، یعنی انسان کے پاس اس کا اختیار ہونا کہ وہ بول سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے، وہ یہاں جا سکتا ہے، وہاں آ سکتا ہے، یہ جو اختیارات ہے اس کی پیشکش اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو کی۔ یعنی زمین سے کہا گیا کہ ہم تمہیں یہ اختیارات دے دیں، آسمان سے کہا گیا، پہاڑوں سے کہا گیا، ایسے مضبوط پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ، ان کو بھی یہ آفر دیا گیا کہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی ہے یہ تمہیں دی جائے۔ یعنی درخت اگر چاہے تو اپنی جگہ سے کہیں آ جا نہیں سکتا، وہ چاہے تو کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کا اگر جی چاہے کہ ہم ٹہل کر آ جائیں تو پہاڑ ٹہلنے نہیں جا سکتا۔
ایسا ہی ہے نا. لیکن انسان اگر چاہے تو وہ جا سکتا ہے ٹہلنے گھومنے نظارے دیکھنے, کسی سے بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو امانت ہے اللہ کی, یہ زمینوں کو, آسمانوں کو, پہاڑوں کو بھی پیش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, کہ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا تحمل کر سکیں, اس کا بوجھ ہم اٹھا سکے, اس کا تحمل کر سکے, یہ ہمارے اندر اس کی سکت اور طاقت نہیں. حضرت انسان نے اس کو قبول کر لیا. یہ جو انسان ہے, انسان نے اس کو قبول کر لیا. انسان نے کہا کہ ہاں ہم اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا, اس کے لیے راضی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاہدہ ہوا کہ یہ امانت ہم تمہیں دے رہے ہیں جس میں تمہیں یہ اختیار ہوگا کہ تم چل سکو گے, پھر سکو گے, جہاں چاہو گے جا سکو گے, جو چیز چاہو گے دیکھ سکو گے, جس سے چاہو گے بات کر سکو گے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میری امانت کو انہی چیزوں میں استعمال کرنا جن کا میری طرف سے حکم ہوگا, جن چیزوں میں استعمال کرنے کی میری طرف سے اجازت ہوگی. انسان نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہاں ہم اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس امانت کا استعمال انہی چیزوں میں کریں گے جن چیزوں میں آپ نے اجازت دی. اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو یہ ایگریمنٹ یاد نہیں کب ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا, ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی اس امانت کا استعمال انہی چیزوں میں کریں گے جن میں آپ نے اجازت دی ہے, تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو, تم نے یہ عہد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور سب سے پوچھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع فرمایا اور یہ سوال کیا تمام روحوں سے, جس میں ہم بھی تھے, آپ بھی تھے, جو ہمارے آبا و اجداد گزر گئے وہ بھی تھے, جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی تھے. تمام روحوں کو جمع کر کے سوال کیا گیا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. تو سب روحوں نے ایک زباں ہو کر کہا قالو, سب نے کہا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ہمیں تو یاد نہیں, اور اللہ کے کچھ بندے ایسے گزرے جنہیں یاد بھی تھا یہ ہے. محسود بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے, مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تھا. اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا تھا, میرے دائیں کون تھا, میرے بائیں کون تھا. تو کچھ بندوں کو تو یاد بھی ہے, اور اگر یاد نہیں بھی ہے ہمیں تب بھی ہمیں خبر دی ہے کس نے, جو صادق بھی ہے اور مصدق بھی ہے, حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سچا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ صدق اور امانت کا پابند اس دنیا میں کوئی شخص نہ آیا ہے نہ آئے گا. سب سے زیادہ سچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ ہاں ایسا عہد لیا گیا, اور تمام انسانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. لہذا اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کی جو امانت آپ جو ہمیں دے رہے ہیں, ہم اس کا انہی چیزوں میں استعمال کریں گے جن میں آپ نے اجازت دی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جس میں اس کا ذکر ہوا کہ جو لوگ جب یہ عہد لیا جا رہا تھا تو جو روحیں جمع تھی, جو لوگ آمنے سامنے تھے, یعنی جو روحیں آپس میں ایک دوسرے کے, جن کا چہرہ اور جن کا سینہ مد مقابل تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. لہذا وہ دنیا میں جب آئیں گے تو وہ دوست بنیں گے, ان میں محبت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ جب یہ عہد لیا جا رہا تھا تو جو روحیں آمنے سامنے تھی اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی. تو جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ایک دوسرے سے محبت کریں گے, دوست بنیں گے. اور جن کی پشت ایک دوسرے کی پشت آمنے سامنے تھی یعنی پیٹھ, تو ان میں دشمنی پیدا کر دی, عداوت پیدا کر دی. لہذا وہ ایک دوسرے سے عداوت کریں گے, دشمنی کریں گے. اور جو ایسے تھے کہ کسی کا چہرہ اور کسی کی پیٹھ آمنے سامنے تھی, یعنی ایک کا چہرہ اور ایک کی پشت, تو فرمایا کہ جس کا چہرہ تھا وہ تو اس سے محبت کرے گا, اور جس کی پشت تھی وہ اس سے نفرت کرے گا.
تو غرض یہ کہ یہ عہد ہوا اور تمام انسانوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور انہی چیزوں میں آپ کی دی ہوئی امانت کا استعمال کریں گے جن میں استعمال کرنے کی آپ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اب یہ جو جسم ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرے ہاتھ ہے، میرے پیر ہے، میری آنکھ ہے، ہم اس کو جہاں چاہے استعمال کریں، دراصل معاملہ ویسا ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کو کہاں استعمال کرنا ہے اس کے لیے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں گائیڈ لائن بھی موجود ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرنا ہے آپ کو، اور کہاں نہیں کرنا ہے اس کے لیے بھی موجود ہے، ہدایات موجود ہے کہ کہاں استعمال آنکھ کو نہیں کرنا ہے، کہاں استعمال کان کو نہیں کرنا ہے، کہاں استعمال ہاتھ کو پیر کو نہیں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، دونوں طرح کی ہدایات قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے، جو کہ اس وقت اللہ بچائے ابتلاء عام ہے، یعنی ایسی بیماری ہے جس میں تقریباً تمام لوگ مبتلا ہیں، اب آنکھ سے کوئی ایسا نظارہ دیکھنا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اب انسان کا جی چاہ رہا ہے اس نظارہ دیکھنے کا، لذت حاصل ہو رہی ہے، اب اگر وہ دیکھتا ہے اس نظارے کو لذت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے نہیں روکتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، تو یہ آنکھ میں خیانت ہوگی، آنکھ کے استعمال میں خیانت ہوگی۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے، آنکھ میں خیانت کرتا ہے، اس سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے، یعنی جو آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے اس سے عبادت کا نور اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، یعنی اس کی عبادتوں میں نور باقی نہیں رہ جاتا، پھر وہ ایک خانہ پوری رہتی ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے خانہ پوری کی طرح کہ ایک کام ہے اس کو کرنا ہے، اس کی عبادت میں جو ایک نور ہوتا ہے وہ آنکھوں کے غلط استعمال سے چلا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ اگر کسی کا جی چاہ رہا ہے اور کوئی غلط نظارہ دیکھنے کا اور اس میں لذت حاصل ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے روک لیتا ہے، تو اسی لیے اس پر اجر و ثواب بھی اس کے لیے ہے کہ اگر کسی کا جی چاہ رہا ہے کچھ غلط چیز دیکھنے کا لیکن وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے ہے، اور اگر نہیں روکتا ہے تو پھر سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بسا اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آنکھ ایک ایسی چیز ہے جس سے آج کے دور میں جب خاص طور پر جو ہماری جنریشن ہے، نوجوان ہے، اگر بات کی جائے تو تقریباً اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ بازار میں آدمی جا رہا ہے تو بچ پانا مشکل ہے، موبائل جیب میں ہے بچ پانا مشکل ہے، کیسے بچا جائے؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک حل یہ بتلایا کہ جب بھی انسان کا جی چاہے یا اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کو دیکھنے کا اس کا جی چاہ رہا ہے اور وہ غلط ہے لیکن جذبات پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، لذت حاصل کرنے کا جی چاہ رہا ہے، تو وہ یہ خیال کرے کہ اگر اس وقت یہ کام کرتے ہوئے میرا باپ مجھے دیکھ لے تو میری کیا عزت باقی رہ جائے گی میرے باپ کی نظر میں؟ یا اگر کوئی شیخ ہے وہ یہ سوچے کہ اگر میرا مرید مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لے، یہ نظارہ دیکھتے ہوئے، تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یا کسی بھی ایسے رشتے کا خیال کرے جس سے وہ بچتا ہے، جس کے سامنے وہ احتیاط سے رہتا ہے اور جس کے سامنے وہ اپنی اچھی شبیہ بنا کر رہنا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال باپ ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کی مثال دی کہ انسان یہ سوچے کہ میں جس وقت یہ کام کر رہا ہوں اگر میرا باپ یہ سوچ دیکھ لے تو کیا میں اپنے باپ سے نظریں ملا پاؤں گا؟ لہذا جب انسان یہ خیال کرے گا تو فوراً اس کام سے رک جائے گا اگر اس کو پتا چلے کہ میرا باپ یہاں سے گزرنے والا ہے۔ تو جو جذبات امڑ رہے تھے جس کے بارے میں بھی اس کا یہ خیال تھا کہ میں رک ہی نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پا رہا ہوں اس چیز کو دیکھنے سے، میں چاہ رہا ہوں لیکن میرا دل مان ہی نہیں رہا ہے، میرا نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی باپ وہاں پر آ جاتا ہے یا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ابا یہاں سے گزرنے والے ہیں تو فوراً سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے
ہٹ جاتا ہے کہ نہیں اس وقت مجھے عمل نہیں کرنا ہے. تو جب باپ کے ڈر سے وہ جذبات جن پر ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، کنٹرول ہو گیا تو پتا چلا کہ کنٹرول ہو سکتا تھا. کیا پتا چلا؟ کہ اگر یہ چاہتا تو رک سکتا تھا، اگر یہ کنٹرول کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. اس کے ہاتھ میں تھا، یہ اس کی بس سے، اس کے آپے سے باہر نہیں تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی طاقت اور اس کی سکت سے باہر ہو. آخر جب باپ آیا تو اس نے روکا اپنے آپ کو. یہ کوئی ایسا اس کا اور جاننے والا آیا جس کے سامنے اس کی اپنی عزت کی پرواہ تھی، تو اس نے اپنے آپ کو روکا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ چاہتا تو رک سکتا تھا. جب یہ رک سکتا تھا تو اس نے اس بات کا خیال کیوں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کے استعمال کرنے سے مجھے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہ صرف اس کو غلط سمجھیں گے بلکہ عذاب بھی دیں گے، اس پر سزا بھی دیں گے. یہ کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اس چیز کی اہمیت اس نے اپنے دل میں نہیں اتاری. باپ برا مانے گا، اس کی اہمیت اس کے دل میں ہے. میں اپنے باپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا، اس کی اہمیت اس کے دل میں ہے. اس کا مرید اس کو دیکھے گا اور مرید اس کے بارے میں غلط خیالات لائے گا، اس کا خیال اس کو ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ یہ کہ صرف ناراض ہوں گے بلکہ سزا بھی دیں گے، اس کا خیال اس کو نہیں پتا چلا. اس بات کی اہمیت دل میں نہیں اتری. تو حاصل یہ کہ اگر بچنا چاہے تو بچ سکتے ہیں اگر دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے اور اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اور پھر اس کے طریقے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائے کہ کیسے بچا جائے. شیطان تو لگا ہوا ہے ہر وقت ہمارے ساتھ کہ وہ ہم سے گناہ کروائے، اور آنکھ اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ ہے. سب سے آسان ذریعہ ہے آنکھ سے گناہ کرانا اس کے لیے بہت آسان ہے. تو شیطان نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا تو شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر کو نافرمان پائیں گے، ناشکرا پائیں گے. وہ نافرمان ہو جائیں گے، آپ کے ناشکرے ہو جائیں گے. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطان دو سمت بھول گیا. اس نے کیا کہا؟ من بین ایدیہم، سامنے سے بہکاؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بہکاؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بہکاؤں گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دو سمت بھول گیا، اوپر سے اور نیچے سے. تو پتا چلا کہ ان دو سمتوں پر شیطان کا کنٹرول نہیں، ان دو سمتوں سے شیطان نہیں بہکا سکتا، اوپر سے اور نیچے سے. لہذا آپ جب بازار میں جا رہے ہیں تو ان دو سمتوں پر نظر رکھنی ہے، لیکن اوپر دیکھ نہیں سکتے، وہ نہ گر جاؤ گے، ٹھوکر لگ جائے گی، لڑ جاؤ گے. کہاں بچا؟ کیا سمت بچی؟ نیچے دیکھ کر چلو. یہی اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. نیچے دیکھ کر چلو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو. جب تم بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ اور ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں نگاہوں کا غلط استعمال ہونے کا خطرہ ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا مومنین کو، مومنات کو بھی، مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی. اب اوپر کی جو سمت باقی رہ گئی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گھر سے نکلو اور کسی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہیں پتا ہے کہ بالکل بے حیائی کا، بے شرمی کا بازار گرم ہے، مجھے اپنے آپ کو بچا پانا بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ دعا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، نہیں ہے کوئی طاقت جو گناہ سے روک سکے اور نہیں ہے کوئی قوت جو نیکی پر آمادہ کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کی. گناہوں سے بچانے پر بھی اللہ ہی قادر ہے اور نیکی کی توفیق دینے پر بھی اللہ ہی قادر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے اور پھر اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین،
اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی آنکھوں کی خیانت سے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے میری حفاظت فرما لیجیے۔ یہ دعا کر کے نکلو اور نگاہوں کو نیچا رکھو، انشاءاللہ محفوظ رہو۔ اور جب اتنا عمل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ شیطان کی پکڑ سے اور اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ لی تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے کر کے آنکھوں کی خیانت سے محفوظ فرما لیں گے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح ایک بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہ واقعہ مجھے سنایا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خلافت کا دور آیا تو آپ کو ایک جگہ کا حاکم اور گورنر مقرر کیا حضرت عبیدہ بن الجراح کو، اور انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا جہاد میں قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ تو بس قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا، یعنی اس پر مکمل کنٹرول حضرت عبیدہ کا اور ان کی فوج کا ہو چکا تھا۔ تو جو لوگ اندر تھے انہوں نے ایک سازش رچی اور مشورہ کیا، پلاننگ کی کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان لوگوں کے پاس یہ پیغام بھیج دیا جائے کہ آپ لوگ داخل ہو جائیے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ہم آپ کے آگے بے بس ہو گئے، اور قلعے کے دروازوں کے دونوں جانب خوبصورت حسین اور جمیل عورتیں بٹھا دی جائیں۔ تو جب یہ وہاں سے آئیں گے اور ان عورتوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیں تو آپ کرنے دیں، ان کو روکے نہیں۔ نہ معلوم یہ کب سے اپنی بیویوں سے دور ہیں، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، یہ جب خوبصورت عورتوں کو دیکھیں گے تو بہک جائیں گے اور بس ان کا دھیان بھٹکے گا اور ہم حملہ کر دیں گے۔ تو حضرت عبیدہ بن الجراح کے پاس یہ فرمان، یہ پیغام بھیج دیا اور اس پالیسی کو انہوں نے لاگو کر دیا، دروازے کھول دیے اور خوبصورت عورتوں کو دروازوں پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت عبیدہ کے پاس خط پہنچا کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ہم شکست اپنی قبول کرتے ہیں، آپ قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ہم دروازے کھول رہے ہیں، آپ قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت عبیدہ بن الجراح بڑے فراست والے، بڑے عقل مند، بڑے ذہین صحابی تھے، تو ان کو یہ بات کھٹک گئی کہ یہ اتنی آسانی سے کیسے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کیسے انہوں نے دروازے کھول دیے۔ تو انہوں نے تمام صحابہ سے اور جو بھی ان کے ساتھ تھے سب سے یہ کہا کہ نکلیے آپ لوگ، لیکن اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے جاؤ اور ہر وقت دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلو۔ لہذا لشکر نکلا اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ نکلے۔ کون عورتیں بیٹھی ہوئی، وہ کتنی حسین تھی، کتنی جمیل تھی، کسی نے بھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور ان کی جو سازش تھی وہ ناکام اور فیل ہو گئی۔ تو جب دھیان لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم دھیان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری نگہبانی نگرانی کی جا رہی ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی مرغابی کا اتنا بڑا انڈا نہیں جو کہیں ملتا ہے، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان یہ دھیان پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے اس گناہ سے اللہ کے لیے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔